اس کے پاس تو اختلاف کی گنجائش ہی نہیں ہے. تو لہذا اختلاف کرتا ہے تو اللہ کا نافرمان بنتا ہے. اختلاف کرتا ہے تو وہ یہودی بنے، عیسائی بنے، مجوسی بنے، جو اپنی خواہش پر، اپنی سوچ پر، اپنے اختیار پر، اللہ کی دی ہوئی وقتی مشیت پر، یہ جو ذرا سا اللہ نے فکر و شعور دیا ہے، جو اس کی بنیاد پر اختلاف کرنے لگے. مجھے قرآن کے اس حکم سے بھی اختلاف ہے، مجھے قرآن کے اس حکم سے بھی اختلاف ہے، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر بھی اختلاف ہے، مجھے اس بات پر بھی اختلاف ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. گویا جو رستہ جنت کو جانے والا ہے آپ اس سے اختلاف کر رہے ہیں. یہاں اختلاف کی گنجائش نہیں ہے. سارے گناہ معاف، سب کچھ معاف ہو جائے گا. لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. سارے گناہ معاف کر دے گا، سب کچھ معاف کر دے گا، لیکن ایک کام کرنا پڑے گا. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ. ہر طرف سے منہ موڑو اور اس ایک رستے کی طرف اپنے آپ کو اپنے اللہ کے سامنے سپرد کر. بھائی میں نہیں مرضی کرنا، مرضی کروں گا تو پھنس جاؤں گا، مرضی کروں گا تو جہنم میں جاؤں گا، مرضی کروں گا خواہش پہ چلوں گا. تو یہی تو مقابلہ ہے. مقابلہ ہی اللہ کے دیے ہوئے وحی کے علم کا، وحی الہی کے علم کا مقابلہ انسان کے اپنی خواہشات کے ساتھ ہے. ایک طرف پورا نظام ہے جو خواہشات کی تکمیل کا نظام ہے، ایک طرف پورا نظام ہے جو اللہ کی وحی کے احکام کو پورا کرنے کا نظام ہے. یہی تو فرق ہے. لہذا مرضیاں کرنا اختلاف کو جنم دیتا ہے. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. وہ چاہتا تو ایک جیسا بنا سکتا تھا، اگر وہ ایک جیسا بنا دیتا تو پھر امتحان نہ ہوتا. اب اس نے امتحان کے لیے اختلاف کی گنجائش رکھی ہے. جو سیاںا بن کے اختلاف کرے گا، جو اتفاق کرے گا تو وہ تو وہی راستہ ہے، جو اختلاف کرے گا تو وہ تو انحراف کا راستہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنم میں جس نے جانا ہو وہ اختلاف کرے، جس نے جہنم سے بچنا ہو اس کے پاس اختلاف کی گنجائش ہی نہیں ہے. تو پھر وہ اختیار کیسا ہے؟ یہ ایسا اختیار ہے جو استعمال نہیں کیا جا سکتا. کہنے کو ہے، یہ اس کے لیے ہے جس نے جہنم میں جانے کا فیصلہ کر لیا ہو، جس نے جہنم سے بچنے کا فیصلہ کیا ہو. اس کے پاس ایک ہی راستہ ہے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ. بھائی ہم تو یہاں قیدی ہیں. اللہ اکبر. الدنیا سجن المومن وجنت الکافر. قیدی کو قید میں کیا اختیار ہوتا ہے؟ قیدی کو قید میں اختیار ہی کس بات کا ہے؟ وہ سوچے جب وہ قید سے نکلے گا تو پھر وہ اپنی مرضی کرے گا. وہ جنت میں جائے گا تو اپنی مرضی کرے گا. یہ دنیا مرضی کرنے کی جگہ نہیں ہے. جس نے مرضی کی اس نے گویا اللہ کا راستہ چھوڑ کر شیطان کا راستہ اختیار کر لیا. لہذا یہ وہی اختیار ہے جس کو مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، شاید یہ کوئی اور، وہ کہتے ہیں یہ ابتلاء بالجبریت ہے، جس کو ہم اختیار سمجھ بیٹھے ہیں نا. ہم سمجھ بیٹھے ہیں اختیار، انسان سمجھتا ہے میں بڑا با اختیار ہوں. با اختیار تو وہ ہو نا. میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ ہمیں کوئی پوچھے کہ باہر جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، باہر جانے کا اختیار ہے نا. آئے جو ہیں تو باہر جانے کا بھی اختیار ہے. لیکن اگر وہ کہنے والا ساتھ یہ کہہ دے کہ جس نے باہر جانا چلے جاؤ، لیکن باہر ایک بندہ کھڑا ہے جو شوٹ کر دے گا، جو باہر نکلا اس کو گولی مار دے گا. اب اختیار ہے کہ نہیں ہے؟ جانے کا اختیار ہے نا. لیکن باہر اگر بندہ کھڑا ہے گولی مار دے گا. پھر جس نے فائر کھانا ہے وہ جائے باہر، اس کے پاس اختیار ہے. اور جس نے اس فائر سے بچنا ہے، جس نے طے کر لیا اللہ میں نے جہنم میں نہیں جانا، اللہ میں برداشت نہیں کر سکتا، تو اس کے پاس دوسرا راستہ ہے ہی کوئی نہیں. اس کے پاس اختیار کوئی نہیں ہے. وہ پھر بیٹھا رہے گا. اس کو لوگ کہیں گے تو بڑا با اختیار ہے، اٹھتا کیوں نہیں؟ وہ کہے گا نہیں بھائی میں بے اختیار ہوں. لوگ پوچھیں گے تیری ٹانگوں میں طاقت نہیں ہے، اٹھتا کیوں نہیں؟ وہ کہے گا ٹانگوں میں طاقت ہے لیکن میں اٹھ نہیں سکتا. وہ کہے گا تو بول سکتا ہے، بولتا کیوں نہیں؟ وہ کہے گا طاقت ہے، بول نہیں سکتا. کیوں؟ بولوں گا تو میرا اللہ ناراض ہو جائے گا، میں اٹھوں گا تو میرا اللہ ناراض ہو جائے گا. وہ صرف وہ کرتا ہے جو ایک ہی راستہ ہے. اور وہ کیا راستہ ہے؟ وہ سبمیشن کا راستہ، کمپلیٹ سبمیشن، کامل سپردگی. اللہ میں اپنی مرضی نہیں کرنا چاہتا.
بس یہ ایک راستہ ہے. اللہ فرماتا ہے لوگ اگر اس راستے پہ آ جائیں گے, ولا یزالون مختلفین, فرمایا کہ لوگ تو اختلاف کرتے ہی رہیں گے ہمیشہ, الا من رحم ربک, سبحان اللہ سبحان اللہ, الا من رحم ربک. ساری دنیا اختلاف کرتی رہے گی, ولا یزالون مختلفین, لوگ مختلف ہی رہیں گے, اختلاف کرتے رہیں گے, الا من رحم ربک, سوائے اس کے جس پر رب کی رحمت ہو جائے. جس کے اوپر رب کی رحمت ہو جائے وہ پھر یہودی عیسائی تو نہیں رہتا نا, پھر وہ مسلمان بن جاتا ہے. اور مسلمان کون ہوتا ہے؟ من اسلم وجہہ للہ, جس نے اپنا آپ اپنے اللہ کے سپرد کر دیا, وہ مسلمان ہوتا ہے. لہذا الا من رحم ربک, اس کو ایک اور تناظر میں بھی دیکھ لیجئے. یہ اللہ کا قرآن ہے, اللہ اکبر, میرے اور آپ کے لیے کامل رہنمائی ہے. اختلاف, ولا یزالون مختلفین, اختلاف ہی کرتے رہیں گے. الا من رحم ربک, سوائے اس کے کہ جس کے اوپر رحمت ہو جائے. جس کے اوپر رحمت ہو جائے وہ اختلاف نہیں کرتا, جس کے اوپر رحمت ہو جائے وہ اختلاف نہیں کرتا. تو اختلاف رحمت تو نہیں ہے نا. اختلاف ہم تو کہتے ہیں اختلاف امتی رحمت, ایک موضوع من گھڑت حدیث قرآن کے مفہوم کے خلاف ہے. اختلاف امتی رحمت, کہ جی میری امت کا اختلاف رحمت ہے. اللہ فرما رہا ہے ولا یزالون مختلفین الا من رحم ربک. اختلاف وہ کرتا ہے جس پر تیرے رب کی رحمت نہیں ہوتی. جس پر رب کی رحمت ہوتی ہے وہ اختلاف نہیں کرتا. لہذا جو اختلاف نہیں کرتا یہ رحمت کی بات ہے, جو اختلاف کرتا ہے یہ رحمت نہیں ہے. اختلاف کرنا اور اختلاف ہو جانا, ان دونوں باتوں میں فرق ہے. جو اختلاف کرتا ہے وہ تو رب کی رحمت سے محروم ہے. البتہ سمجھ میں اختلاف ہو جائے, رنگ میں اختلاف ہو جائے, آپ کے اپنے عمل میں اختلاف ہو جائے, یہ وہ اختلاف ہے جو انسان کے بس میں نہیں ہے. اگر جو انسان کے بس میں نہیں ہے وہ اختلاف ہو جائے تو وہ معاف ہے. اختلاف کرنا معاف نہیں ہے. اختلاف کرنا تو رحمت کی بات ہو ہی نہیں سکتی. لہذا فرمایا الا من رحم ربک, جس کے اوپر سوائے اس کے جس کے اوپر تیرے رب کا رحم ہو جائے, تیرا رب رحم کر دے. وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ, اسی لیے تو اللہ نے پیدا کیا ہے. وَلِذَلِكَ, اسی مقصد کے لیے, خَلَقَهُمْ, ان کو پیدا کیا. کس مقصد کے لیے؟ ابھی پیچھے دو باتیں ہوئی ہیں, ایک رحمت کی بات ہوئی ہے, ایک اختلاف کی بات ہوئی ہے. جن کو اختلاف اچھا لگتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اختلاف ہی کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے, اور جن کو رحمت اچھی لگتی ہے وہ کہتے ہیں رحمت ہی کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا. لہذا دونوں باتیں ہو سکتی, کیونکہ پیچھے دو ہی تو باتیں, ایک اختلاف ہے اور ایک رحمت ہے. تو اسی لیے اللہ نے پیدا کیا. اور اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اس اختلاف کے امکانات تو ہمیشہ رہیں گے. تو اسی اختلاف کے امکان کے ساتھ اللہ نے سارے لوگوں کو پیدا کیا ہے, اور جو اختلاف کرنے کا اپنا آپشن چھوڑ دیتا ہے اس پر اللہ کی رحمت ہو جاتی. وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ, اسی امتحان کے لیے پیدا کیا. یہ امتحان ہر وقت جاری ہے. اختلاف کے مقامات جگہ جگہ پہ آتے ہیں, قدم قدم پہ آتے ہیں. لہذا اس اختلاف کی بجائے اتفاق کا رستہ, اتحاد کا رستہ, مل جانے کا رستہ, ٹوٹنے کی بجائے جڑ جانے کا رستہ جو یہ اختیار کرے گا, یہ امتحان ہے ہر وقت کا. اور جو جڑ جانے کا رستہ اختیار کرے گا اس کے اوپر اللہ کی رحمت ہوتی ہے. الا من رحم ربک, اس کے اوپر رب کی رحمت ہے. اللہ اکبر. اور وَلِذَلِكَ خَلَقَ, اسی امتحان کے لیے پیدا کیا ہے. اور کس لیے پیدا کیا ہے؟ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ, یہاں فرمایا الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اور قرآن نے اپنی تفسیر خود کر دی, وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ, اسی امتحان کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے. اللہ اکبر. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ, اور تیرے رب کی یہ بات بھی مکمل ہو گئی اور مکمل ہو کے رہے گی, پوری ہو کے رہے گی. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ, جن کو امتحان کے لیے پیدا کیا ہے نا ان سے میں نے جہنم کو بھرنا ہے. اللہ اکبر.
लअम्लअन्ना जहन्नम में लाजिमन, भर दूंगा जहन्नम को, मिनल जिन्नते, जिन्नों से, वन्नास से, और इंसानों से, अजमाइन, इकट्ठे। अल्लाह अकबर। अब अगर अल्लाह ताला ने ये इम्तिहान ना रखा हो और सब लोगों को एक जैसा पैदा कर दिया हो, तो फिर जन्नत और जहन्नम का तो सवाल नहीं पैदा होता ना, फिर सजा और जजा तो खत्म हो गई। तो अल्लाह ने जहन्नम से भी वादा किया कि तुझे भरूंगा। अल्लाह अकबर। एक हदीस के अंदर आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत और जहन्नम का आपस में झगड़ा हो गया। जन्नत कहती है कि मेरे अंदर तो नेक लोग आएंगे, सुलहा आएंगे, अतकिया आएंगे, और जहन्नम कहती है कि मेरे अंदर बड़े जालिम जाबिर, बड़े बड़े फिरौन, वो मेरे अंदर आएंगे। अल्लाह, बड़े बड़े चौधरी, अल्लाह ताला मुआफ़, जो अपने आप अपने दिमाग के अंदर फिरौनियत लिए हुए थे, वो सब मेरे अंदर आएंगे। अल्लाह अकबर। और मेरे साथ अल्लाह ने वादा किया है कि मैं तुझे भरूंगा, और अल्लाह ताला ने जहन्नम को भरना है। और सूरह काफ में अल्लाह ताला ने फरमाया, ये कहेगी, अल्लाह ताला पूछेगा भर गई है, हलिम तलाते व तक़ूलु हल मिन मज़ीद, और वो कहेगी नहीं और ला, अभी भरी नहीं हूं, यानी सारे जहन्नमी जहन्नम में चले गए, वो फिर भी नहीं भरेगी। अल्लाह अकबर। तो हदीस में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, गालिबन बुखारी शरीफ की हदीस है, कि फिर अल्लाह ताला अपना कदम मुबारक उसमें डाल देगा, अल्लाह ताला अपना पांव डालेगा। क्या उसका मतलब है अल्लाह ही जानता। कमा हुआ शानुहु, जैसे अल्लाह की शान है अपनी शान के मुताबिक, तो फिर वो कत व इज्जतुक, वो आगे से कहेगी बस बस तेरे जलाल की कसम मैं भर गई, फिर अल्लाह ताला उसको भरेगा। तो यूं फरमाया कि ये जो वालिदालिका खलक़हुम का मतलब इम्तिहान है कि अल्लाह ने इसी इम्तिहान के लिए पैदा किया है, और इस इम्तिहान में जो फेल होंगे उनसे जहन्नम भरी जाएगी। अल्लाह अकबर। और वो कौन होंगे? वो जिन होंगे और वो इंसान होंगे, वही जिनको अपनी बंदगी के लिए उसने पैदा किया। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। और फरमाया कि तेरे रब की बात भी तो पूरी होनी है कि लामलान्ना जहन्नम मिनल जिन्नति वन्नास अजमईन, कि मैं जिन्नों और इंसानों से इसको जहन्नम को भरूंगा। वकुल्लन नकुस्सु अलैका मिन अंबाइ रुसुली मा नुसब्बितु बिही फुआदक। अब ये जितनी भी कहानियां हमने तेरे ऊपर बयान की हैं, वकुल्लन, ये सब की सब, नकुस्सु अलैका, ये जो तेरे ऊपर हम बयान करते हैं, मिन अंबाइ रुसुल, रसूलों की कहानियों में से जो कहानियां तेरे ऊपर हमने बयान की हैं, मा नुसब्बितु बिही फुआदक, ये इसलिए की हैं कि ताकि इसके ज़रिए से हम तेरे दिल को मजबूत कर दें। अल्लाह अकबर। मा नुसब्बितु बिही फुआदक, आपके दिल को हम इससे मजबूत कर दें। गोया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल जमई के लिए, आपकी दिलजोई के लिए और अहले ईमान की दिलजोई के लिए, जिस तरह से पहले सारा वाहिद की यानी सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करके सारी हिदायत दी हैं, और दरअसल वो उम्मत के लिए है। इसी तरह ये जो फरमाया कि मा नुसब्बितु बिही फुआदक, कि आपके दिल को मजबूत करने के लिए, तो इसका मतलब आपके जो पैरोकार हैं अहले ईमान, उनके दिल को मजबूत करने के लिए, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली के लिए, और दीगर अहले ईमान की तसल्ली के लिए, कि जाहिर है अगर 6 अक़वाम तबाह बर्बाद हो गई, तो अब ये बिल आखिर जो कामयाबी है वो अल्लाह अपने नबियों को देता है। तो ये बात अहले ईमान के लिए मजबूती का बायस थी, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वजाअका फी हादिहिल हक़, और इसमें भी तेरे पास जो आया है वो हक़ आया है। व मौइज़तु व ज़िक्रा लिल मोमिनीन, और नसीहत है, मौइज़ा वाज़ है, व ज़िक्रा और नसीहत है लिल मोमिनीन, मोमिनों के लिए। मौइज़ा भी नसीहत होती है और ज़िक्रा भी नसीहत होती है। मौइज़ा वो नसीहत होती है कि जिसके अंदर, नसीहत तो वैसे ही जो भी नसीहत होती है उसके अंदर खैर खाई मौजूद होती है, लेकिन जो बयान की जाए वो वाज़ होता है, और जो किसी भी तरीके से नसीहत का कोई अमल या कोई पहलू किसी भी तरीके ज़रिए के निकाला जाए तो वो तज़कीर होती है। तज़कीर सिर्फ ज़ुबान से नहीं होती, वो किसी भी ज़रिए से हो सकती है, और वाज़ आम तौर पर अल्लाह ताला जो बयान करके करता है वो वाज़ होता है, लेकिन ये दोनों मुतरादिफ हैं, वाज़ भी और ज़िक्रा भी, कि ये अल्लाह ताला ने अहले ईमान के लिए की है। यहाँ पे एक बात सिर्फ माने के एतबार से समझ लीजिए, वजाअका फी हाज़िही, इसमें अल्लाह ताला ने हक़ भेजा है। इसमें से क्या मुराद है?
اس کتاب میں سے یہ قرآن بھی ہو سکتا ہے، اس امت بھی مراد ہو سکتا ہے، اور اس زمانے کی بات بھی ہو سکتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہے۔ لہذا حاضر ہی یہ ظرف مکان بھی ہو سکتا ہے، ظرف زمان بھی ہو سکتا ہے، یہ ظرف ہے کہ اس میں بھیجا ہے، لہذا اس کو یہی بھی کہا جا سکتا ہے کہ قرآن کو حق بنا کے بھیجا، یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جو اس مکے کے اندر جو دعوت لے کے آئے اس امت کے اندر وہ بھی حق، وہ بھی اس کا معنی ہو سکتا ہے۔ تینوں میں سے کوئی بھی معنی کر لیں، بات ایک ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی حق بنا کے بھیجا ہے، اور یہ نصیحت ہے اور ذکرہ ہے مومنین کے لیے، اور یہ ساتھ ساتھ اہل ایمان کے لیے دل جوئی کا اور دل جمعی کا اور دل کی مضبوطی کا باعث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی۔ لہذا وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے آپ کہہ دیجئے کہ جو ایمان نہیں لاتے، پھر بھی ایمان نہیں لاتے، ان سے یہ کہہ دیجئے اعملوا علی مکانتکم انا عاملون۔ یہ بات میں شروع میں جب ہم نے سورہ ہود کا تعارف حاصل کیا تو اس وقت بھی میں نے عرض کی تھی کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ اس دور کی صورت ہے جو ابتلا کا دور تھا، جب کفار مکہ کے جو مظالم ہیں اہل ایمان کے اوپر وہ اپنے عروج پہ پہنچے ہوئے تھے، اور اس میں جو انذار کا انداز ہے نا وہ بہت ہی حتمی قسم کا انذار کا انداز ہے۔ ایک انذار تو وہ ہوتا ہے آپ کسی کو تنبیہ کریں تو ابتدائی نوعیت کی تنبیہ ہوتی ہے کہ بھئی یہ کام نہ کرو، اس طرح کی حرکت کرو گے تو تمہارا یہ نتیجہ نکلے گا، یہ بھی تنبیہ ہے، انذار ہے۔ لیکن ایک حتمی بات کرنا کہ اب یہ 6 قوموں کے عذاب کا تذکرہ سن لیا، اب حجت تمام ہو گئی، لہٰذا اب بھی اس کے بعد مزید نصیحت کرنے کا اور انذار کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اب کیا ہے؟ اب اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ اور یہ حتمی جو بات ہے اور اس دعوت کی اور اس انذار کی جو حتمیت ہے وہ اس فقرے سے، اس جملے سے اور اس آیت سے ظاہر ہو رہی ہے کہ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان بے ایمانوں کو کہہ دیجئے جو اللہ کے قرآن پر ایمان نہیں رکھتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کے فرمان پر ایمان نہیں رکھتے، آپ کی ذات پر ایمان نہیں رکھتے، ان سے کہہ دیجئے اعملوا علی مکانتکم، تم اپنی پوزیشن پر جہاں کہیں ہو عمل کرتے جاؤ، کر لو جو کرنا، تم اپنی جگہ پر کرتے جاؤ، انا عاملون، اور ہم اپنی جگہ پہ جو عمل کر رہے ہیں ہم اپنی جگہ پہ عمل کرنے والے ہیں۔ وانتظروا انا منتظرون، اب انتظار ہے، وانتظروا تم بھی انتظار کرو، انا منتظرون ہم بھی انتظار کرتے ہیں، کیونکہ دونوں انجام اللہ نے بتا دیے ہیں۔ اہل ایمان اور انبیاء کا کیا انجام ہے کہ پوری تاریخ میں ہمیشہ اللہ نے اپنے انبیاء کو اور ان کے ساتھ جو نیک لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کامیابیاں دی، لہذا کامیابی کا انتظار کرتے، اور تم انتظار کرو اس انجام کا جو انجام سابقہ اقوام کا ہوا، تم بھی انتظار کرو، اور وہ انجام کیا ہے؟ وہ تباہی و بربادی ہے۔ اللہ اکبر۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کا غیب ہے، یعنی غیب کی بات اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں، وَلِلَّهِ اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ غیب السماوات والارض للہ، حالانکہ یہ سیدھا جملہ اس طرح بھی ہو سکتا تھا کہ غیب السماوات والارض للہ، کہ زمین و آسمان کا غیب اللہ کا ہے، اللہ کے لیے ہے، تو وَلِلَّهِ کو مقدم کر کے اس پر سٹریس دیا ہے، اس پر زور دیا ہے، اس میں حصر پیدا کیا ہے، اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہ وہی بات ہے جو ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ اکبر۔ نعبد کا و نستعین کا بھی سیدھا جملہ ہو سکتا تھا، لیکن کا کو پہلے لا کے ایاک، صرف تیری ہی نعبد ہم بندگی کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور صرف تیری ہی۔ یہ جو صرف اور ہی کا معنی ہم جو لفظ زائد کر کے اس میں معنی پیدا کرتے ہیں وہ مقدم ہونے کی وجہ سے آیا، بعین ہی یہاں پہ ہے وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کیا ہے؟ اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کا غیب۔ غیب کی باتیں تو ساری اللہ ہی جانتا ہے نا، اس کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔ وَلِلَّهِ کا معنی یہی ہے کہ وہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ غیب السماوات والارض، اور غیب کو جاننے والا اللہ عالم الغیب جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات۔ لیکن نبی، اللہ کے نبیوں کو جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے،
اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا لمن ارتضی من رسول. ہاں اللہ اپنے رسولوں میں سے جن کو چن لیتا ہے ان کو کچھ نہ کچھ عطا کر دیتا. لہذا نبیوں کے پاس غیب کی خبریں ہوتی ہیں. نبیوں کے پاس غیب کی خبریں ہوتی ہیں. نبی بھی غیب کی بہت ساری باتیں جانتے ہیں, لیکن صرف اتنا جتنا اللہ بتا دے. اللہ بتا دیتا ہے تو ان کے پاس بھی غیب کی خبریں, کیونکہ ان کا رابطہ بذریعہ وہی اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ غیب کی خبریں ان کو بتا دیتا ہے. یہ جو سابقہ اقوام کے قصے آئے یہ بھی ساری غیب کی خبریں. یہ تاریخ کا وہ واقعہ جس کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ واقعات نہیں دیکھے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتائے بذریعہ وہی پورا علم حاصل ہو گیا. لہذا جب اللہ کو منظور ہوتا ہے تو اللہ اپنے نبیوں کو عطا کرتا ہے, اور جو عطا ہو جائے نبیوں کے پاس غیب کا علم جتنا بھی ہوتا ہے, ایک تو وہ مکمل نہیں ہوتا, وہ بس اتنا ہی ہوتا ہے محدود جتنا اللہ نے بتا دیا, اور دوسرا وہ وقتی ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کسی وقت عطا کر دے کسی وقت عطا نہ کرے. اور پھر تیسری بات یہ وہ عطائی ہوتا ہے, اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے, ان کا ذاتی نہیں ہوتا. اور اللہ کا علم الغیب وہ ذاتی بھی ہے, وہ لامحدود بھی ہے, اور وہ ازلی و ابدی بھی ہے. لہذا اللہ کے علم کی انسانوں کے, چاہے وہ نبیوں کا علم ہو, اس کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں. اللہ کا علم اور انسانوں کا علم ایک جیسا نہیں ہو سکتا. اگرچہ اللہ اپنے انسانوں کو, اپنے نبیوں کو جو کچھ چاہتا ہے, جو آیت الکرسی میں ہم نے پڑھا, ہم پڑھتے ہیں وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ, کہ لوگ کوئی بھی انسان اللہ کے علم میں سے کچھ بھی نہیں لے سکتے الا بما شاء, وہ چاہے تو وہ کچھ عطا کر سکتا ہے. آگے سورہ یوسف آ رہی ہے, سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے, سب لوگوں نے سنا ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام مصر سے کرتا چلا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا, تو یعقوب علیہ السلام کو خوشبو آنی شروع ہو گئی. اللہ اکبر, اتنے عرصے بعد, پرانی بات, کتنا عرصہ, بعض نے لکھا ہے 40 سال بعد, بعض نے لکھا ہے 80 سال بعد. اللہ اکبر, کتنا عرصہ, 40 سال بھی ہوں 30 سال بھی ہوں تو کتنا عرصہ ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں مجھے خوشبو آ رہی, اور سب نے کہا کہ الحمدللہ, سب نے کہا کہ آپ یہ پرانی اسی چکر میں پڑے ہوئے ہیں, پرانی بات ہو گئی, بات ختم ہو گئی. بابا جی کی بات کسی نے سنی نہیں, انہوں نے کہا مجھے خوشبو آتی. تو اس کرتے کی خوشبو سونگھ لینے والے یعقوب علیہ السلام جو مصر سے چلا ہے, وہی یعقوب علیہ السلام ہیں. پورا یوسف پڑا تھا کنویں میں, پاس کے کنویں میں, اللہ اکبر, ادھر ہی فلسطین میں ہی بستی کے قریب ہی کنویں میں پڑا تھا, تو اس وقت خوشبو نہیں آئی. گویا اللہ بتا دے تو مصر سے بھی خوشبو آ جاتی ہے, نہ بتائے تو قریب پورے یوسف علیہ السلام موجود ہیں, خوشبو نہیں آتی. لہذا عالم الغیب تو وہ ہے, فلا یظہر علی غیبہ احدا, وہ کسی کو نہیں بتاتا الا لمن ارتضی من رسول, کسی رسول کا انتخاب کر لے کہ میں اس کو دے دوں گا تو وہ اس کو بتا دیتا ہے, اور جب چاہتا ہے بتا دیتا ہے, کسی وقت بتا دیتا ہے کسی وقت نہیں بتاتا. تو اس لیے غیب کا مالک وہی ہے, وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض, زمین و آسمان, زمین و آسمان کے غیب کا مالک صرف وہ ہے, اسی کا ہے زمین و آسمان کا غیب. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ, اللہ اکبر, اسی کی طرف ہر کام لوٹتا ہے, یعنی سارے کام اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. کلہ, سارے کے سارے, تمام معاملات اسی کے ہاتھ میں. فَاعْبُدْهُ, بس آپ اسی کی بندگی کرتے رہیے. گویا اس ماحول میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کب ہونا ہے, وہ جس کا انتظار کر رہے ہیں نا, وَانْتَظِرُوا فَإِنَّا مُنْتَظِرُونَ, تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. تو وہ قیامت کا انتظار ہے, وہ تباہی کا انتظار ہے, وہ اہل ایمان کی کامیابی کا انتظار ہے, نبیوں کی کامیابی کا انتظار ہے. تو دونوں میں سے کون سی بات کب ہونی ہے یہ نہیں ہم بتا سکتے. اب یہ رسولوں کا علم کی تحدید, اس کی حد بندی یہاں ہو جاتی. ہر نبی نے, ہر رسول نے
جب آ کے اپنی قوم کو کہا کہ بندگی کرو نہیں تو اللہ کا عذاب آ جائے گا، تو ہر ایک نے یہی کہا کب آئے گا عذاب؟ نوح علیہ السلام کو بھی یہی سوالات ہوئے، ہم پڑھائے ہیں سارے، اور ساری قوم، حضرت صالح کو بھی یہی سوالات ہوئے، حضرت ہود کو بھی یہی سوالات ہوئے، یہی سوالات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی سوالات ہوئے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، بتاؤ تو کب آئے گا وہ وعدہ؟ تو اس کے بارے میں رسولوں کا علم محدود ہے، فرمایا وہ غیب اللہ کے پاس ہے۔ ہر نبی نے آگے سے یہی کہا کہ میں نہیں لا سکتا، میرے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے، میں کہاں سے بتاؤں؟ جتنا بتایا گیا میں بتا دیا، لہٰذا اب انتظار کرو۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، سارے معاملات بھی اسی کی طرف لوٹتے ہیں، ہر کام اسی کے ہاتھ میں ہے، اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، کب کس چیز نے وقوع پذیر ہونا ہے سوائے اس کے کوئی نہیں جانتا۔ اللہ اکبر، یہی وہ بات ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، کہ اللہ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ جس کو وہ خود بتا دے۔ تو یہ بات اللہ نے نہیں بتائی، لہٰذا تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ اور کرنے کا کام کیا ہے، راستہ کیا ہے، چلنا کدھر کو ہے؟ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، بس اللہ کی بندگی کرتے رہو، اللہ کی بندگی میں زندگی گزار، ڈٹے رہو اسی بات پر، فَاعْبُدْهُ، اسی کی بندگی پر زندگی گزارو، وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، حالات جتنے مرضی خراب ہو جائیں اسی پر بھروسہ رکھو۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ اکبر۔ جب اللہ کچھ نہیں کر رہا ہوتا نا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کشمیریوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اللہ کو علم نہیں ہے کہ فلسطینیوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اللہ کو نہیں علم کہ مسلمان پس رہے ہیں، اللہ کو علم نہیں کہ ظالم سر چڑھ کے دوڑ رہے ہیں، اللہ کو علم نہیں ہے۔ اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، یہ نہ کبھی سمجھنا وما ربک بغافل، تیرا رب ناواقف نہیں ہے، عما تعملون، ان کرتوتوں سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں، یعنی کفار مکہ کے کرتوت ہوں، مہلت وہ دے دیتا، وہ فوراً گرفت نہیں کرتا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں ان کو مہلت دے دیتا ہوں، میری منصوبہ بندی بہت ہی مضبوط ہے۔ اللہ نے کب پکڑنا ہے، کب نہیں پکڑنا، کب ظالم کا ہاتھ پکڑنا ہے، کب مظلوم کی مدد کرنی ہے، یہ جب نہیں ہو رہا ہوتا عملاً تو لوگوں کے ذہنوں میں بڑے عجیب و غریب خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کنا کما تے راضی، لوگ یہ بھی کہتے ہیں پتہ نہیں۔ اللہ جن کاموں پہ راضی ہے وہ ہے فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، آپ بس اللہ کی بندگی کریں، اسی پر بھروسہ رکھیں، اور وہ غافل نہیں ہے، وہ ناواقف نہیں ہے جو کچھ ہو رہا ہے، وہ سارے کرتوت لوگوں کے دیکھ رہا ہے، کب پکڑنا ہے اور کب نہیں پکڑنا اس کا معاملہ اس کے ہاتھ میں ہے، اس کی مرضی ہے، وہ جب پکڑے وہ اپنی حکمت بالغہ کے تحت پکڑتا ہے، اور وہ اس نے کسی کو بتایا نہیں ہوا، غیب اسی کو معلوم ہے۔ اس لیے یہ گویا اس کے اندر بھی دھمکی ہے کفار مکہ کے لیے بھی، تنبیہ ہے ان کے لیے بھی کہ کس وقت کیا ہونے والا ہے۔ تم یہ نہ سمجھو کہ اللہ کو تمہارے کرتوت معلوم نہیں ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، اور ہر چیز جاننے کے باوجود جو اس نے مہلت دی ہوئی ہے تو وہ اپنی جب اس نے پکڑنا ہوگا، اس کا وقت آئے گا تو وہ پکڑ لے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑی سخت پکڑ والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اپنے عذابوں سے بھی محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج سورہ ہود مکمل ہو گئی، اور بشرط زندگی اور بشرط توفیق الہی انشاءاللہ اگلے درس سے سورہ یوسف کا آغاز کریں گے، جس کو اللہ کریم نے احسن القصص فرمایا ہے کہ یہ بہترین بیان ہے۔ ویسے تو اللہ کا قرآن سارے کا سارا بہترین ہے، احسن الحدیث ہے، یہ باتوں کی سب سے بہترین بات ہے، لیکن یہ جو جس کو خود اللہ احسن القصص فرما رہا ہے، اس کے اندر بے شمار حکمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔